السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس حکومت کی جو بے چینی ہے نا، اور جو اس کو پڑپڑی پڑی ہوئی ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ ان کی ختم نہیں ہو رہی۔ ایک جج کا تو انہوں نے جو ہے نا وہ کام تمام کر دیا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی منتیں ترلے کرتا رہا ہے کہ 30 جون میری ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، میرے 30 جون سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے، لیکن نہیں جی، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ بار بار ریکویسٹیں کی، 2 سال سے وہ تاریخیں بھگت رہے جسٹس شوکت صدیقی، تو چونکہ انہوں نے بحال نہیں کرنا تھا۔ بڑا افسوس ہے، یقین کرو، یہ سپریم کورٹ لیول پہ جب یہ باتیں آتی ہیں نا، اب مجھے بھی سپریم کورٹ کا وکیل بنے ہوئے کتنے 20 سال ہونے والے ہیں، تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا کیس میری ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ کرو، تم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ نواز شریف کا تو تم نے ڈے ٹو ڈے کی ہے، مریم کا تو تم ڈے ٹو ڈے کرتے ہو، حمزہ شہباز کے تو تم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہو، اور ایک جسٹس تم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے ریٹائرمنٹ 30 جون کو ہے، اس سے پہلے میرا کر دو، تو آپ اس کی بات ہی نہیں مان رہے، اور نہیں مانی، اور 30 جون گزر گئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حکومت کو کھٹکتے ہیں، آنکھوں میں کھٹکتے ہیں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یہ والا کانٹا نہیں، یہ تو چھری کانٹا ہے نا، دوسرے کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ ادھر ان کو چبھ رہے قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے بعد چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور ان کو سب سے بڑی پڑپڑی یہ ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو انہوں نے جو بےایمانیاں کی ہوئی ہیں، انہوں نے جو فراڈ کیے ہوئے ہیں، دھوکے کیے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ طریقے سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے سارے کچے چٹھے باہر نکل آئیں گے۔ ان کی ساری جو بلی انہوں نے بند کی ہوئی نا تھیلے میں، وہ ساری باہر آ جائے گی۔ تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، اور ان کے جو حواری ہیں وہ بھی آئے دن ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس دائر ہوا تو کیا ان میں تھوڑی سی بھی شرم حیا ہے کہ ان کا استعفیٰ نہیں بنتا تھا؟ اتنے بڑے ملک کے سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹس کو آپ نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں فروغ نسیم سر فہرست ہے، عمران خان دوسرے نمبر پہ ہے، عارف علوی ہے، اور یہ شہزاد اکبر ہے۔ یہ ان چاروں کو استعفے نہیں، مر جانا چاہیے تھا، ڈوب کے شرم سے مر جانا چاہیے تھا۔ میں ادھر اونچا بول نہیں سک رہا، یہ میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، ہوٹل میں بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے ان کے اوپر، اس بات کے اوپر۔ اسی دن میں نے کہا تھا، جس دن قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، کہ اب ان کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کا وزیر اعظم رہنے کا، صدر رہنے کا، ان کا دھڑام تختہ ہونا تھا۔ لیکن جب بندہ بے شرم ہو جائے نا، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے گاؤں میں ایک لڑکا پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، تو اس کو جناب انہوں نے گدھے پہ بٹھا کے تو اس کا منہ کالا کر کے سارے شہر میں پھرایا، تو اس چور کی ماں کہتی ہے کہ جی تسی انہوں گدھے تے منہ کالا کر کے پھرا رہے ہو، انج کوئی انہیں مڑ جانا ہے، یعنی کہ انج کوئی انہیں باز آ جانا ہے۔ تو یہ ایسے بے شرم ہیں یہ سارے، ان کو شرم نہیں آتی۔ ایک سے بڑھ کے ایک، شہزاد اکبر کو کہاں کہاں نہیں منہ کی کھانی پڑی، جو مشیر خزانہ بنا ہوا ہے، یہ کسی طریقے سے یہ فٹ نہیں ہے بندہ، یہ سارے فارنر ہیں۔ اور اب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آج ایک ایسی درخواست دے دی ہے جو میری ساری عمر میں کبھی ایسی درخواست نہیں ہوئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے؟ 35 سال وکالت کرتے ہوئے ہوگی، ایسی درخواست سپریم کورٹ میں نہیں آئی۔ وہ کیا درخواست ہے جی؟ جو فیصلہ 10 ججوں نے سنایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں، جس میں 6 ایک سائڈ پہ تھے اور 4 ایک سائڈ پہ تھے، ٹھیک ہے، تو ان 6 ججوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ FBR میں بھی کوئی فائل نہیں کھول سکتے، اور وہ اس کی بیوی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا کوئی لائبلٹی نہیں ہے، تمہارا ریفرنس خارج، عمران خان کا ریفرنس، عارف علوی کا ریفرنس، وزیر قانون کا ریفرنس، شہزاد مرزا کا ریفرنس ان کے منہ پہ مار دیا گیا تھا۔
اور اسی دن سب یہ امید کر رہے تھے کہ اب بین الاقوامی طور پہ یہ خبریں آئی تھیں کہ یہ شاید حکومت استعفیٰ دے دے، اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ خارج ہو گیا، اور وہ ریویو پٹیشن تھا، آپ کو پتہ نا، پہلے ان کی پٹیشن خارج ہوئی، پھر وہ ریویو پٹیشن تھا، تو وہ ریویو پٹیشن کا خارج ہو گیا۔ جب ریویو پٹیشن خارج ہو جاتا ہے انڈر سیکشن 26 سپریم کورٹ رولز 1980، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے مسئلہ۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب ایک ملزم کو لاہور ہائی کورٹ سزائے موت دیتی ہے اور پھر سپریم کورٹ اس کی سزائے موت کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، یعنی وہ بھی دے دیتی ہے، پھر ایک نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے، وہ بھی خارج ہو جاتی ہے، تو بس اس کو پھر لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو فنش کر دیا جاتا ہے۔ یہ قانون کی منشا ہے، یہ میرا تیرا قانون نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ اور یہ فروغ نسیم نے جو کل درخواست دی ہے کہ جناب ہمیں ایک یہ قابل علاج درخواست ہے، ایک درخواست ہے، اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی دی جائے۔ نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی ہو ہی نہیں سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہالت کے مارے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آرام نہیں آ رہا، یہ کہہ رہے ہیں یار قاضی فیضی سے تو سانو کھا جائے گا، سانو تو ان کو اڈیالہ جیل نظر آ رہی ہے، عمران خان کو بنی گالہ سے سیدھا اڈیالہ ان کو نظر آ رہا ہے، فواد چودھری کو نظر آ رہا ہے، فروغ نسیم کو نظر آ رہا ہے، یہ جتنے کرپشن کرتے رہے ان سب کو اڈیالہ جیل نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جناب یہ بار بار کوئی نہ کوئی نئی وہ شرلی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، نئی آ کے چیزیں دے رہے ہیں کہ یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، بجائے یہ کہ استعفیٰ دینے کے۔ اور وہ انہوں نے درخواست دی ہے تو رجسٹرار نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ تو تمہاری درخواست قابل سماعت ہے ہی نہیں، یہ تو جج کے سامنے رکھنے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ درخواست، یہ تم درخواست نہیں دے سکتے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو اس کے اوپر جناب آپ وہ ضد کر رہے ہیں، اب یہ درخواست اس کی پھر اپیل ہوگی۔ رجسٹرار جس کیس کی اجازت نہیں نہ دیتا وہ آبجیکشن کیس ہو جاتا ہے، تو ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی وہ پھر ایک جج کے اب چیمبر میں جائے گی کہ سر جی یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس جج کے چیمبر میں جائے گی، یہ چیف جسٹس نے بھیجنی ہوتی ہے، جو چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں نا، انہوں نے بھیجنی ہے کہ یہ کس جسٹس کے پاس بھیجیں گے، وہ بتائیں گے کہ قابل سماعت ہے کہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ آرڈر میں لکھ دیا جائے کہ ان کا عمران خان کا، عارف علوی کا اور فروغ نسیم کا اور شہزاد اکبر کا اپنے عہدوں پہ رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو گیا ہے، اس طریقے سے اس کو خارج کیا جائے، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اور ہوتا ہے جب ہم ادھر کوئی ایسی درخواستیں دے دیتے ہیں نا تو ہمیں عدالتیں جرمانہ کرتی ہیں کہ منصف صاحب 20,000 روپے دو، 30,000 روپے دو، 50,000 روپے دو، یہ کیس بنتے ہی نہیں ہے، آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے، یہ روٹین میں ہے۔ اب یہ جو درخواست دی ہے فروغ نسیم نے دی ہے اپنے نام سے، اس کا سر جی میں کہتا ہوں انہوں نے درخواست تو دے دی ہے، منہ کالا تو انہوں نے کر دیا ہے عمران خان کی طرف سے۔ اب ان کو چاہیے کہ حکومت ان کو اس درخواست کو خارج بھی کرے، اور خارج کرتے ہوئے یہ لکھے کہ عمران خان تم، سر الفی تم، یہ سارے جتنے میں نے چاروں بندے گنائے ہیں، تم اب اس عہدے پہ اخلاقی طور پہ نہیں رہے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ سپریم کورٹ آرڈر میں لکھے، یہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں لکھے کہ جناب اب یہ تمہارے اس میں اب تم اس عہدے پہ نہیں رہے۔ اتنا بڑا تم نے سٹنگ جج کے اوپر الزام لگایا ہے اور وہ الزام سے بری ہو گئے ہیں، 6 ججوں نے ان کو بری کی ہے، گھسیٹا گیا ہے، کس طرح اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو عدالتوں میں FBR کے سامنے گھسیٹا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو یہ ایک بہت ضروری ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، امید ہے آپ نے اس ویڈیو یہ پسند کریں گے۔ لیگل ویڈیو ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، ایک میں نے بتایا شوکت علی صدیقی تو بیچارہ گیا،
اس کا تو ختم ہو گیا نا، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اب بحال بھی کر دیں تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اور جو ہمارے یہ قاضی فیضی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے حکومت۔ خبردار، ہمارے سارے وکلاء جاگ جائیں، ہمارے ساری بار ایسوسیشنیں جاگ جائیں، جاگی ہوئی ہیں۔ پہلے بھی ساری بار ایسوسیشن نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں اپنا وکالت نامہ دیا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ دیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔